بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاک پتن کے حلقہ پی پی 194 سٹی پاک پتن میں آئندہ انتخابات میں ایم پی اے کون ہوگا، اس حوالے سے بڑی بحث جاری ہے اور پرانے امیدواران کی موجودگی میں کیا کوئی نیا امیدوار بھی میدان میں آنے کے لیے پل توڑ رہا ہے، تو جو نیا امیدوار ہوگا اس کو کتنی حمایت حاصل ہوگی اور وہ کون ہو سکتا ہے، تو آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پاک پتن شہر میں ان دنوں ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پی پی 194 سٹی پاک پتن سے کون ایم پی اے منتخب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بحث سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، تو اس بحث میں ہم مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پرانے امیدواران کی موجودگی میں کیا نیا امیدوار بھی کوئی سامنے آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اس امیدوار کو کن گروپوں کی سپورٹ حاصل ہوگی اور وہ پرانے امیدواران کے لیے کس حد تک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاک پتن کے اندر اگر پاک پتن کی سیاسی تاریخ دیکھی جائے تو پاک پتن شہر سے 6 مرتبہ چشتی برادری کے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور ایک دفعہ مانیکا فیملی کی شخصیت ایم پی اے بنی، جبکہ 2002 سے 24 تک مسلسل 5ویں دفعہ ارائیں برادری کا بندہ ایم پی اے منتخب ہو رہا ہے۔ اب جو سابقہ روایات ہیں اس کے مطابق پیر غلام فرید چشتی مرحوم جو تھے وہ 5 مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے اور 1 مرتبہ چشتی برادری سے ہی دیوان عظمت سید محمد چشتی ایم پی اے بنے، جبکہ مانیکا فیملی سے سابق وفاقی وزیر میاں غلام محمد احمد خان مانیکا کے بھتیجے اور سدا بہار چیئرمین میونسپل کمیٹی پاک پتن میاں نظر فرید احمد خان مانیکا مرحوم کے فرزند میاں گوہر فرید احمد خان مانیکا ایم پی اے بنے، جبکہ ارائیں برادری کی طرف سے 2002 میں پہلی مرتبہ جاوید احمد ایم پی اے منتخب ہوئے اور پھر 2008 میں بھی جاوید احمد مسلسل دوسری بار ایم پی اے منتخب ہوئے۔ 2013 کے انتخابات میں ارائیں برادری کے ہی نوید علی ایم پی اے منتخب ہوئے، وہ رانا احمد علی ارائیں مرحوم کے فرزند ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں بھی نوید علی ہی دوسری مرتبہ پاک پتن سے ایم پی اے منتخب ہوئے، اور 2024 کے الیکشن میں جاوید احمد تیسری مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے۔ تو اس طرح 2002 سے 2024 تک لگاتار 5ویں مرتبہ ارائیں برادری کے امیدوار جو تھے وہ پی پی 194 سٹی پاک پتن کا جو حلقہ ہے اس سے ایم پی اے بنے۔ اب جو بحث ہے
وہ بحث اس لیے چھڑی ہے کہ 2024 کی الیکشن میں آرائی برادری جو تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی. نوید علی نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور جاوید احمد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑی. جبکہ دوسری طرف چشتی برادری کے بھی دو ہی امیدوار تھے. دیوان میر معین الدین چشتی جنہیں تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، جبکہ دیوان عظمت سید محمد چشتی جو تھے وہ لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا. گو ان کا اپنا ووٹ بینک بھی خاصا موجود ہے. اب جو بحث چھڑ گئی ہے اس میں بڑے زور و شوروں سے بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ امیدوار کون ہوگا جو الیکشن جیت سکتا ہے. اب جو میاں نوید علی ہے وہ 2 دفعہ بنے. ان کے کریڈٹ پر جو باتیں آتی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاک پتن کو کرپشن فری کیا اور اس نعرے کے تحت انہوں نے اپنی سیاست کو کرپشن سے پاک رکھا. جبکہ جاوید احمد جو تیسری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے بڑے ترقیاتی کام کیے ہیں. دیوان میر معین الدین چشتی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے والد پیر غلام فرید چشتی سب سے زیادہ مرتبہ پاک پتن سے MP بنے. انہوں نے پاک پتن کو ضلع بنایا، بلکہ تحصیل آرا والا کو بھی پاک پتن میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اور دیوان عظمت چشتی جو ہیں وہ نہ صرف MP رہے، تحصیل ناظم پاک پتن بھی رہے، اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاک پتن کے اندر اسٹیڈیم تعمیر کروایا جو کہ 36 SP میں واقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ان کے دعوے موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کام کروائے. اب یہ تو پرانے امیدوار موجود ہیں. ان میں سے جو امیدوار ابھی تک الیکشن میں حصہ تو لے رہا ہے لیکن الیکشن نہیں جیتا وہ دیوان میر معین الدین چشتی ہیں. وہ اپنے والد کے کریڈٹ کو جو پاک پتن کے لیے تھا اس کو کیش کروانے کے لیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نوجوان ہیں. اور دوسری طرف دیوان عظمت چشتی بھی MP رہ چکے ہیں. اب یہ جو امیدوار ہیں جو منتخب ہوئے 3 امیدوار نوید علی، جاوید احمد اور دیوان عظمت، ان کا جو MP شپ کا دور ہے وہ پاک پتن شہر کے سامنے موجود ہے. پاک پتن شہر کے عوام بہترین ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کس امیدوار نے پاک پتن کے عوام کے لیے کچھ کام کیا ہے یا نہیں کیا. اس کا فیصلہ عوام کریں گے. جبکہ جو دیوان میر معین الدین چشتی ہیں ان کے والد کی کارکردگی پورے شہر کے سامنے ہے. اب ان حالات میں جب وقت آئے گا، ابھی تک تو الیکشن کا دور دور تک نام نہیں ہے، جب الیکشن آئے گا تو پھر ان چاروں امیدواران کو یہ موقع ملے گا کہ وہ عوام کے سامنے جائیں، اپنی بات کریں، اپنے حق کی آواز اٹھائیں، اور پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کو کون کون جو شہری ہیں ان کے گروپوں میں جاتے ہیں یا انہیں ووٹ کون دیتا ہے. یہ اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں گے پاک پتن کے. اب جس امیدوار کی ہم بات کر رہے ہیں کچھ حلقوں میں یہ بات بڑی زور شور سے کہی جا رہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں پاک پتن شہر کی سیٹ سے کوئی نیا امیدوار بھی متعارف ہو سکتا ہے. بہرحال جس امیدوار کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے یا جس کو نیا امیدوار بنانے کے لیے کچھ حلقے اندرون خانہ جو اسکیمیں تیار کر رہے ہیں وہ اپنی پٹاری اس وقت ہی کھولیں گے جب کوئی وقت آئے گا، لیکن تیاریاں تو ضرور موجود ہیں ایک امیدوار کی طرف سے. باقی یہ جو چاروں امیدوار ہیں یہ عوام کے سامنے جائیں گے. پاک پتن کی عوام ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ کوئی سروے یا کوئی زبانی کلامی کسی کا حمایتی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آئندہ انتخابات میں ان امیدواران میں سے
कौन इलेक्शन जीतेगा, सबका जो इम्तिहान है वो पाक पतन के आवाम लेंगे। पाक पतन के आवाम फैसला करेंगे कि पाक पतन के लोगों की क़यादत के लिए कौन सा उम्मीदवार परफेक्ट है और कौन सा उम्मीदवार है जो पाक पतन की पग को अपने सर पर रखकर पाक पतन के आवाम की हकूक की जंग लड़ सके, पाक पतन को करप्शन से पाक कर सके, पाक पतन की मसाली तरक्की के लिए काम कर सके, पाक पतन में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के लिए काम कर सके, पाक पतन की पसमानदगी को दूर करने के लिए जदोजहद कर सके, पाक पतन में बेरोजगारी के खात्मे के लिए कोई भरपूर कदम उठा सके। ये फैसला उसी वक्त होगा जब नया इंतखाब आएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम वसीद, अल्लाह।